وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لا يحب الفساد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آج کا عنوان ہے سسرال کے جھگڑے. مسلمان معاشرے میں ہر فرد کو الفت و محبت کی زندگی گزارنی چاہیے. مسلمان معاشرے میں ہر فرد کو محبت اور الفت کی زندگی گزارنی چاہیے. حسن اخلاق اور ایثار کے ڈر، یعنی دوسرے بندے کو خوشیاں پہنچانی ہوتی ہے. دوسرے بندے کو خوشیاں پہنچانی ہوتی ہے. لیکن ہم آج کل اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر کہیں نہ کہیں جھگڑا اور فساد، کہیں نہ کہیں جھگڑا اور فساد ہے. ماں باپ اولاد میں جھگڑا فساد، بھائی بہنوں میں ہے، بچوں میں ہے، اور سسرال میں بھی جھگڑے. اس لیے اس رمضان المبارک میں اس عنوان سے مستقل بیانات کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا. اب تک ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں. سمجھا؟ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بچوں کے جھگڑے، بڑوں کے جھگڑے، کہ بڑوں کے آپس میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، اولاد اور ماں باپ کے درمیان جھگڑے کیوں ہوتے ہیں. اور آج کا عنوان ہے سسرال کے جھگڑے. پیچیدہ عنوان ہے، بہت خطرناک عنوان ہے. یہ اتنا پیچیدہ عنوان ہے کہ اس کی ڈور کا سیرا پکڑنا بھی مشکل ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. جی، ملٹیپل فیکٹر ہے، کئی پہلو اس میں ہوتے ہیں. کہاں سے پکڑو؟ اس میں شامل ہوتے ہیں کئی پہلو، مگر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سسرال میں ایک کھینچا تانی کا ماحول ہوتا ہے. سسرال میں ایک کھینچا تانی کا ماحول ہوتا ہے. ساس سے پوچھو تو اپنی جگہ سچی ہے. پھر کیا ہوا؟ تو وہ جو بات بتائے گی وہ اپنی جگہ پر سچی ہے. اچھا، بہو سے پوچھو تو پھر وہ اپنی جگہ بھی سچی ہے. اور نندوں سے پوچھو تو وہ اپنی جگہ بھی سچی ہے. یہ سمجھ میں آیا تو اس میں جھوٹا کون ہے؟ یہ عجیب و غریب ہے کہ بڑے بڑے فیصلہ کرنے والے بھی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ اس میں سے سچا کون ہے یا اس میں سے جھوٹا کون ہے. کہ ہر ایک کی بات ایسی زبردست ہوتی ہے یہ سمجھے کہ یار یہ تو سچے ہے، کیونکہ ان کے اندر اللہ نے ایسی مہارت کی ہوتی ہے. سمجھے؟ غلط ہر ایک ہوتا ہے اور بات ایسی کرتے کہ جیسے اس سے بڑا سچا کوئی نہیں. اور پریشان بھی سب ہوتے ہیں، سب اپنی جگہ سچے بھی ہوتے ہیں، سب کی بات بھی سچی ہوتی ہے اور پریشان بھی سب ہوتے ہیں. آخر کوئی نہ کوئی تو بات ہوتی ہے کہ گھر کے اندر ٹینشن، تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، اختیارات کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے. گھر پرسکون ہونے کے بجائے دنگا فساد کا ماحول نظر آتا ہے. جی، سسرال لڑکی کا اصلی گھر ہے، یہ سمجھ لیں. ہر لڑکی کو ذہن میں یہ بات سوچنی چاہیے، ہر لڑکی کو ذہن میں یہ بات سوچنی چاہیے کہ میرا اصلی گھر سسرال ہے. بیٹی ہمیشہ پرائے گھر کی امانت ہوتی ہے. ماں باپ گو اسے پالتے ہیں لیکن بالآخر
اسے دوسروں کا گھر جا کر بسانا ہوتا ہے، دوسروں کا گھر جا کے بسانا ہوتا ہے۔ اس لیے بچی کے ذہن میں شروع سے یہ بات ڈالنی ہوتی ہے کہ اپنا گھونسلہ اپنا ہوتا ہے، اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، کچا ہو یا پکا۔ جب بچی شروع سے ہی گھر بسانے کی نیت لے کر جائے گی تو گھر میں موجود جو پہلی خواتین ہیں ان کے ساتھ اچھا تعلق بنا کر رکھے گی۔ جو بچی جا رہی ہے سسرال میں تو پہلے سے ہی اپنا ایک ذہن بنا کر جائے کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں پہلے سے افراد موجود ہے، تو ان کے ساتھ کیسے پیار اور محبت سے رہوں، ان سے جھگڑا نہ کرے، تو ان کو تعلق بنا کر رکھے گی اور محبت و پیار کے ساتھ رہے گی۔ گھر میں پہلے سے موجود خواتین کو چاہیے کہ وہ نئی آنے والی بچی کو اپنے گھر کا ایک فرد سمجھے۔ بچی کو تو یہ کہا کہ تم جا رہی ہو تو تمہیں وہاں پر تعلق کو جوڑنا ہے، اور ان لوگوں سے کہا جو پہلے سے گھر میں موجود ہے کہ آنے والی بچی کو پیار اور محبت دے، اپنے گھر کا ایک فرد سمجھے۔ اتنی قربانی کر کے آئی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، میکے میں جہاں رہتی تھی وہاں اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس نے قربانی کی اور اپنے خاوند کی خاطر یہاں آ گئی۔ تو اس قربانی کی بھی تو آخر کوئی قدر ہونی چاہیے۔ اگر سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں تو ان جھگڑوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر جب کسی بچے کی شادی ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کے گھر رہتا ہے، جی، اور بچی کو ایک آباد گھر کے اندر آنا پڑتا ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، جو لڑکے شادی کرتے ہیں تو ایک دم سے الگ سے نہیں رہتے، بلکہ پہلے انہی کے ساتھ میں رہتے، جو گھر میں افراد ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کے گھر رہتا ہے، پھر بچی کو ایک آباد گھر کے اندر آنا پڑتا ہے۔ یہ اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن یہاں آ کر اس کو ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ میں مل جانا۔ اب جھگڑوں کی بنیادی وجوہات، جھگڑے کیوں شروع ہوتے ہیں، کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ سسرالی جھگڑے۔ تو ہمیں پہلے یہ سوچنا کہ جھگڑوں کی بنیادی وجوہات کیا ہے، تاکہ ان وجوہات کو ختم کیا جا سکے۔ ساس کی طرف سے جھگڑوں کے اسباب۔ سب سے پہلے ساس کی طرف سے جھگڑوں کے اسباب کو بیان کیا جاتا ہے۔ جی، بدگمانی سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے، بدگمانی۔ بڑوں کے جھگڑوں میں بھی بدگمانی سے شروع ہوتی ہے۔ ساس کی طرف سے جھگڑوں کے اسباب میں سے پہلا سبب بدگمانی ہوتا ہے کہ ساس کے دل میں ایک انجانا خوف ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے کہ یہ آنے والی لڑکی کہیں میرے بیٹے کے دل پر قبضہ نہ کرے۔ یہاں پر بھی زبردست پالیٹکس چلتی ہے، سیاست چلتی ہے گھر کے اندر۔ گھر بھی ایک چھوٹی سی حکومت ہے، تو ساس کا پہلے سے تو وہ پرائم منسٹر تھی، اس نے کہا اب دوسرے آ رہے ہیں کہیں وہ کرسی نہ سنبھال لیں، تو پہلے سے اپنا وہ ایسا بندوبست کرتی کہ کرسی تو میرے ہاتھ میں ہی رہے۔ یہ چھوٹی سی ہے اور یہ بڑی ہے، ہر جگہ پر یہی ہوتا ہے۔ تو پہلے بدگمانی کرتی کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ میں تو پہلے سے ہی اس کرسی کو پکڑے ہوئے ہوں، تو اس کو خوف ہوتا ہے کہ اب آنے والی کہیں میری کرسی نہ لے لے، کہ یہ آنے والی لڑکی کہیں میرے بیٹے کے دل پر قبضہ نہ کر لے اور اس کو لے کر کہیں دور نہ چلی جائے۔ لہذا جب وہ دیکھتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ایسے حربے استعمال کرنا شروع کرتی ہے کہ جن سے میاں بیوی کی محبت زیادہ پکی نہ ہو۔ یہ سب سے پہلے یہاں شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر بیٹے کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا اب تو بدل گیا، یہ کیا ہے، یہ ڈال رہی ہے کہ مطلب ہمارا بھی رہنا
حالانکہ ہے بیٹا ان کا، لیکن یہ اصل میں اس کرسی کو سنبھالنے کے لیے. ہاں، اب وہ جو بیچارہ شوہر ہوتا ہے نا بیچ میں آ جاتا ہے. بیوی کہتی ہے کہ تو میرا نہیں تیری ماں کا ہے. وہ سوچتا ہے یار ماں کے پاس جاؤ تو کہتے ہیں کہ میرا نہیں بیوی کا ہے، اور بیوی کے پاس جاؤ تو کہتے ہیں تو میرا نہیں ماں کا ہے. اب سوچتا ہے کہ کروں کیا؟ تو سمجھ لو ابھی کہ کیا کرنا چاہیے. خیر مسئلہ تو ان کا ہے، بہو کو سانس کا چلا رہے ہیں. تو فرمایا تاکہ بڑھتی ہوئی محبت کو کم کر سکے، فرمایا محبت زیادہ پکی نہ ہو. چنانچہ وہ اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کے بارے میں شکایتیں لگانا شروع کر دیتی ہے. اب بیٹے کو، حالانکہ یہ دونوں محبت سے رہے تو ماں باپ کو خوش ہونا چاہیے، تو اندر سے تو خوش ہے، لیکن وہ کرسی نہ چلی جائے تو اس کے لیے وہ بیوی کی شکایت بیٹے کو لگانا شروع کر دیتی تاکہ اس بڑھتی ہوئی محبت کو کم کر سکے. اس کے ذہن میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس لڑکی نے میرے بیٹے کے دل پر قبضہ کر لیا تو یہ مجھے دودھ میں پڑی مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دے گی، لہذا محاذ آرائیہ شروع ہو جاتی، میدان جنگ شروع ہو گیا. ہاں، تو یہاں سے جو سیکھنا ہے سیکھ لو تاکہ آگے چلنا ہو تو آسان ہو جائے. تو گھر ہمارا کیا ہوتا، میدان جنگ بن گیا. تو پہلی چیز جو شروع ہوتی ہے جھگڑے کا سبب وہ بدگمانی، اور دوسری وجہ حکمرانی، کرسی. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہو کے آنے سے پہلے ساس اپنے گھر میں آل ان آل، سمجھے، آل ان آل تھی، سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا، سب کچھ ہوتی ہے، اس کا حکم چلتا ہے، وہ گھر کی مالکہ ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے. جب بہو آتی ہے تو ساس اپنی حکمرانی کو، اپنی حکومت کے اندر کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کرتی. ہاں، کہ اپنی حکومت میں آ کر کسی کو برداشت نہیں کر سکتی. پتا ہے کہ نہیں کرے گی، لیکن پہلے سے وہ گھبرائی ہوتی ہے کہ کہیں میں بول، اور وہ زیادہ چوکن نہ ہو جاتی ہے کہ کہیں چلی گئی تو، یا بیٹے کو لے کر چلی گئی تو پھر میں تو اکیلی رہ جاؤں گی. لہذا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آنے والی لڑکی میری باندی بن کر رہے، میری باندی بن کر رہے، خاوین کے بجائے میرے اشاروں پر چلے، خاوین کے بجائے میرے اشاروں پر چلے، جو میں چاہوں اس گھر میں وہی ہو. بعض گھروں کے بارے میں ہم نے یہ بھی سنا کہ ساس کی حکومت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اگر بہو کو کوئی چیز کھانی اور پینی ہوتی ہے تو فریج کا دروازہ کھولنے سے پہلے ساس سے اجازت لینی پڑتی ہے. لو، ہاں، ایسی ڈرا کے رکھتی ہے. اب گھر کی فرد تو وہ بھی ہے، بیٹی کو فریج کا دروازہ کھولنے سے پہلے اجازت لینی ضروری نہیں، لیکن بہو کو اگر فریج کا دروازہ کھولنا ہے تو اس کو اجازت دینا پڑے. تو گویا ساس نے آتے ہی سمجھا کہ تم ہمارے گھر کے فرد نہیں ہو، تو پھر جھگڑا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. گھر کے فرد سمجھے، جیسے اپنی ایک بیٹی کا پورا پورا حق ہے تو ایسے ایک بہو کا بھی پورا پورا حق ہے. یہ بھی تو بیٹی بن کے آئی ہے، لیکن بس وہ حکمرانی کا جھگڑا ہوتا ہے، اور شوہر جا کر سمجھائے گا، یعنی جو بہو ہے اس کی بیوی ہے تو وہ پھر شوہر کو بھی پکڑ میں لے لے گی، بولے تم کون ہوتی ہمارے گھر کے اندر داخل اور مسائل میں بولنے والے، ہم سنبھالیں گے، تم جاؤ اپنا کام کرو باہر جا. سنتی بھی نہیں ہے کسی کی پھر وہ ساس. یہ سارا کیا ہوتا ہے، حکومت، سرداری. ہر جگہ، ہر گھروں میں نہیں، بعض ماشاءاللہ اچھے ہوتے ہیں. اب اگر آنے والے کسی بچی کو اس طرح محکوم بنا دیا جائے کہ فریج کی رکھی ہوئی کھانے پینے کی چیزوں میں سے بھی اس کا اختیار نہیں، تو پھر جھگڑے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا. اب بیوی اپنے خاوند کے لیے تو ہر قربانی برداشت کر لیتی ہے، بیوی اپنے خاوند کے لیے ہر قربانی تو برداشت کر لیتی ہے، لیکن بیجا دوسرے بندے کا
اس کی ذاتی زندگی میں، پرسنل لائف میں اتنا دخل انداز ہونا اس کو بھی برا لگتا ہے. نہیں، شوہر اگر کچھ بات کہے تو وہ تو برداشت کر لے گی، لیکن اب ساس ہے اور وہ اس کی زندگی کے اندر اتنا سارا کرے تو برداشت نہیں کرے گی. چنانچہ آپس میں جھگڑے کی دوسری وجہ بن جاتی ہے. تو پہلی وجہ بدگمانی اور دوسری وجہ حکمرانی. تیسری وجہ بیٹے کی کمائی پر اپنا حق، کیونکہ ساس جو ہے نا بیٹے کی کمائی بیوی کے پاس نہیں جانے دے گی، بلکہ کہے گی کہ میرا ہے. اور بیٹے کو اتنا کنٹرول کہ سب کما کے میرے ہاتھ میں دو، میں جیسے چاہوں گی خرچ کروں گی. حالانکہ اب اس کا حق آدھا آدھا ہو گیا ہے، سب اس کا نہیں ہے. تیسری وجہ ہوتی ہے کہ ماں یہ سمجھتی ہے کہ بیٹا جو کمائی کر رہا ہے وہ ساری کی ساری میری ہے، اور بہو یہ سمجھتی ہے کہ میرے میاں کی کمائی ہے، یعنی وہ سمجھتے کہ میری ہے. تو کمائی ایک رہا ہے اور حق مانگنے والے دو ہو گئے، تو جھگڑا ہو گیا. یہ جھگڑے کی وجہ ہے. اس میں میرا بھی حق ہے. چنانچہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا پیدا ہونے کی تیسری وجہ ہوتی ہے. چوتھی وجہ بد اعتمادی، بھروسہ نہیں کرنا. چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ساس کے دل میں یہ ڈر اور خطرہ بھی رہتا ہے کہ یہ بہو ہمارے گھر کی چیزیں اور پیسے کہیں اپنے میکے نہ بھیج دے. تو صبح میں کس سے آئے، وہ محل سے نکل کر اپنی جھونپڑی میں جاتا تھا تو کیا یہاں سے مال لے جا کر وہاں رکھ دیتا ہے. اب بیچاری بہو بھی اپنے میکے جائے تو کیا کہتے کہیں یہاں کا مال وہاں نہ لے جائے، ہے کہ نہیں. بدگمانی بھی اس میں ہو گئی، اور بد اعتمادی کہ بھروسہ نہیں. حالانکہ وہ گھر کا ایک فرد ہے، گھر کے فرد پر بھروسہ ہے تو اس کو بھی فرد سمجھے کہ اس پر بھی بھروسہ کرو. تو اس کو اور اپنی سہیلیوں کو کہ فرمایا پیسے اپنے میکے نہ بھیجے، اپنی بہن کو اپنی سہیلیوں کو نہ بھیجے. چنانچہ وہ شک کی نظر سے اس کو دیکھتی ہے اور کئی دفعہ اس پر سختی بھی ہو جاتی ہے. ایسی زبردست نظر ہوتی ہے. ہاں. اور پانچویں وجہ ساس کی تلخ مزاجی، اس کا مزاج بہت کڑوا ہوتا ہے نا. آپس کی رنجش کی بنیادی وجہ ساس کی تلخ مزاجی اور بڑھاپا ہوتا ہے. وہ اپنی جوانی کی زندگی گزار چکی ہوتی ہے اور بھول جاتی ہے کہ آنے والی بچی نوجوان ہے، اس نے اپنے میاں کے ساتھ ابتدائی طور پر زیادہ وقت گزارنا ہوتا ہے. تو شادی کے دنوں میں جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو ماں سمجھتی ہے کہ مجھے اگنور کر رہا ہے، مجھے نظر انداز کر رہا ہے. ماں یہ سمجھتی ہے نظر انداز ہی کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس میں نظر انداز کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے، بد مزاجی. اب ظاہر بات ہے شادی کی ہے تو بچی شروع میں آئے گی تو اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ زندگی گزارے گی. تو اب یہ ساس کو برداشت نہیں ہوتا اور یہ سمجھتی ہے کہ اب مجھے انہوں نے اگنور کر دیا، بیٹے نے ماں باپ کو اگنور کر دیا، نظر انداز کر لیا، حالانکہ اس میں نظر انداز کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی. چنانچہ کئی مرتبہ ساس اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ پہلے تم رات کو میرے پاس آ کر بیٹھا کرو، اور پھر رات کو دیر سے اپنے کمرے میں سونے کے لیے جانے دیتی ہے. اب بیٹھ کر باتیں کرا کر وقت ضائع کر دیتی ہے. اب دیکھو کتنی زبردست، ارے گھر میں دیکھتے ہو نا سب، ابھی تو سسر بنے نہیں ہوں گے شاید، اس لیے کتنے بن چکے کتنے بننے والے تھے. پتا چلے گا کہ کیا کیا ہو رہا ہے. پہلے سے دماغ میں رکھو، لیکن بولنے جاؤں گے تو کوئی سنے گا نہیں. نظر سب رکھنا اور پھر حکمت کے ساتھ کام کرتے رہنا. اصل ذمہ داری تو سسر کی ہوتی ہے کہ آنے والی بہو کو بھی کیسے آرام سے رکھا جائے.
لیکن بیچارہ سوچا اپنے کام میں مشغول ہوتا، گھر میں کیا سیاست چل رہی ہوتی اس کو کچھ انداز ہی نہیں ہوتا، اور اگر کبھی کچھ بات آ گئی تو بیوی آ کر کے کہ نہیں 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 کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو ہمیشہ اپنے کو نظر رکھنی ہے۔ چنانچہ کئی مرتبہ ساس اپنے بیٹے کو کہتی کہ پہلے تم رات کو میرے پاس آ کر بیٹھا کرو، پھر رات کو دیر سے اپنے کمرے میں سونے کے لیے جانے دیتی ہے، اور صبح بھی بہت جلدی اپنی بہو کو ناشتہ بنانے کے نام پر اس کے کمرے سے بلا لیتی ہے، کم سے کم وقت تنہائی میں گزارے۔ یہ جو میاں بیوی کی زندگی میں دخل اندازی ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی تو آپس کی ٹینشن کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ وہ وجوہات ہے جو عام طور پر ساس کی طرف سے ہوتی ہے، ساس کی طرف سے یہ وجوہات ہوتی ہے۔ اب نندوں کی طرف سے بھی جھگڑے کا سبب بنتا ہے نا، ان کی طرف سے کیا ہوتا ہے وہ سمجھے۔ بعض اوقات نندوں کی طرف سے بھی اس لڑائی جھگڑے کے اسباب ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھابھی کے آنے سے پہلے، آنے والی تو بھابھی بن گئی، بھابھی کے آنے سے پہلے نندے اپنے گھر کے اندر بیٹیاں ہوتی ہیں۔ آنے سے پہلے تو بھابھی کے آنے سے پہلے بیٹیاں ہوتی ہیں، بے پرواہی کی زندگی گزارتی ہے، کوئی اونچ نیچ کر بھی لے تو ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، سب اس کی غلطی کو چھپاتے ہیں، اس کی کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہیں، اس کے عیبوں پر سب کے سب پردہ ڈالتے ہیں۔ اب جب گھر میں ایک جیتا جاگتا انسان اور آ جاتا ہے تو نندے یہ محسوس کرتی ہے کہ ہماری ہر بات کو نوٹ کیا جا رہا ہے، یعنی اب وہ سمجھتے ہیں کہ ایک کیمرہ آ گیا، سمجھو نا، یہی سمجھو کہ وہ ہماری ہر بات کو دیکھ رہی ہے، کہیں باہر ظاہر بات ہے بتا دے گی، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور کیمرہ بھی ہے، دونوں چیزیں ہو رہی ہے۔ تو اب وہ گھبرا جاتے ہیں کہ اب یہ جو آئے تو ہماری بات باہر چلی جائے، جب تک گھر کی بات گھر میں ہوتی ہے۔ تو ہم کسی سے فون پر بات کر رہی ہے تو کیا ہے کہ اب جب گھر میں ایک جیتا جاگتا انسان آ جاتا ہے تو نندے یہ محسوس کرتی ہے کہ ہماری بات کو نوٹ کیا جا رہا ہے، ہم کس سے فون پر بات کر رہی ہے، کس کا فون ہمیں آ رہا ہے، ہم کس وقت کیسے کپڑے پہن رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک نگران آنکھ آ گئی، نگران آنکھ آ گئی، ایک ویڈیو کیمرے ہمارے اوپر فکس ہو چکا ہے۔ لہذا وہ اپنی آزادی کے اندر اس کو ایک پابندی سمجھتی ہے، چنانچہ وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اپنے بھابھی کو اپنے دباؤ میں رکھے۔ ایک طرف تو سانس رکھتی ہے دباؤ میں، اور دوسری طرف سے نندے بھی دباؤ میں رکھتی ہے، تو دو طرف سے پریشر ہوتا ہے، اور یہ بیچاری اکیلی ہوتی ہے۔ وہاں تو دو تو کم سے کم ہو گئے، اور نندے زیادہ ہو تو تین چار یہ ہے، اور سانس ہے تو وہ چار مل کر ایک تو بیچارے کو دبا دیتے ہیں۔ اب اس کی بھی فوج پھر تیار ہوتی ہے، پھر کچھ سالوں کے بعد پھر یہ سب مل کر ان سب کا دبا دیتے ہیں۔ تو یہ پہلے تو خاموش ہوتی ہے کہ بس میرے کو بھی ایک فوج ملنے دو، جب فوج تیار ہو جاتی ہے تو پھر سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، بولے اب اپنی کچھ نہیں چلنے والی۔ اس لیے بہو بھی سمجھدار ہوتی ہے کہ پہلے ابھی ان کو بولنے دو، بعد میں بولوں گی، ایسا سمجھ گئے نا۔ تو سونے کے لیے تو یہ بات ہے کہ اپنے آزادی کے اندر اس کو ایک پابندی سمجھتی ہے، چنانچہ وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اپنے بھابھی کو اپنے دباؤ میں رکھے، تاکہ بھابھی ہماری کوئی بات دیکھے بھی صحیح تو اپنی زبان کو بند رکھے، اور باہر کسی کو ہماری کوتاہیوں کے بارے میں نہ بتائے۔ لہذا نندے تین کام کرتی، یہ نندے جو ہے ان سے وہ تین کام کرتی۔ پہلا کیا ہے؟ ساس کو بھڑکاتی ہے۔ نندوں کا کیا، کیونکہ وہ تو چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے ان کا اتنا نہیں چلتا ہے، وہ پہلے ماں کو جا کر بتائے، یعنی ساس کو بھڑکاتی ہے۔ دوسرا کام کیا کرتی ہے؟ بھائی کو بیوی کے خلاف اکساتی ہے۔ اور تیسرا کام اپنی بھابھی کو دباتی ہے۔
ایک ہی وقت میں 3 وار کرتی ہے. ہاں، تو یہ ایک طرف ساس کو الگ بول رہی ہوتی ہے اور بھائی کو الگ باتیں بڑی پیار اور محبت سے سمجھاتی ہے، تو بھائی بھی اپنی بہنوں کی باتیں سن کر بیوی کے خلاف ہو جاتا ہے، اور پھر ایک طرف بیوی کو بھی دباتی، یعنی اپنی بھابھی کو بھی دباتی ہے. لہذا وہ ایک وقت میں 3 کام کر رہی ہوتی ایک ساتھ. اور میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے عمل انگیز کا کام کرتی ہے. ہاں، غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے وہ کام کرتی رہتی ہے. ایسی بات کر دیتی ہے کہ خاوند خواہ مخواہ اپنی بیوی سے ناراض ہوتا ہے. خاوند خواہ مخواہ اپنی بیوی سے ناراض ہوتا ہے. اس لیے اپنے گھروں میں اور جو شوہر ہے ان کو چاہیے کہ گھریلو باتوں کو سن کر بیوی پر بھڑکے نہیں، بلکہ سنتا رہے اور دیکھتا بھی رہے کہ حقیقت کیا. ورنہ ایک دم سے ہم سننے کے بعد غصے ہو جاتے ہیں تو معاملہ بڑا بگڑ جاتا ہے. تو ایسی بات کر دیتی ہے، خاوند خواہ مخواہ اپنی بیوی سے ناراض ہوتا ہے. ایسی بات کر دیتی ہے کہ اس آنے والی لڑکی کو بھری محفل کے اندر شرمندہ ہونا پڑتا ہے. اب شوہر کچھ بھی بول دے گا یا سب کے سامنے ڈانٹ دیا تو ظاہر بات ہے سب کے سامنے اس کی بے عزتی ہوئی، وہ تو خوش ہو گئے، لیکن بیوی تو شرمندہ ہو گئی کہ میرے کو ذلیل کر دیا سب کے سامنے. اس کی بھی ایک اپنی عزت ہوتی ہے. تو کیوں ہوا، شوہر نے کیوں ڈانٹا؟ کہ ان کی باتیں سن کر وہ بھڑک گیا. نہیں، کبھی بھی اپنی بیوی پر بھڑکو نہیں. ہاں، یہ سوچو کہ گھر کے اندر یہ باہر حکومت کچھ بھی سیاست نہیں کھیلتی ہے جو ہمارے گھروں میں کھیلی جاتی ہے. ہاں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر گھر کی دیکھنے جاؤ نا تو بہت زبردست کھیلتی ہے اور اتنا بہترین نظر ہمیں ہوا بھی نہیں لگتی ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. وہ تو جب آپ اس ذہن سے جاؤ گے نا گھر میں تو سمجھ میں آئے گا کہ او ہو کیا چل رہا تھا. اس لیے ہمیشہ یہ رکھنا. ایسی بات کر دیتی ہے ایسی بات کر دیتی ہے کہ اس آنے والی لڑکی کو بھری محفل کے اندر شرمندہ ہونا پڑتا ہے. اس کی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کر دیتی ہے. تو گویا ماں بیٹی کا یہ تعاون، ماں بیٹی مل کر یہ تعاون اس بہو کے خلاف ایک محاذ بن جاتا ہے. 2 گروپ ایک طرف ہو گئے اور ایک اکیلی بیٹی کو الگ کر دیا، بہو کو الگ کر دیا. تو گویا ماں بیٹی کا یہ تعاون بہو کے خلاف ایک محاذ بن جاتا ہے، اور بہو کو یوں نظر آتا ہے کہ میری نجات اس گھر سے باہر جانے میں ہے. پھر وہ بھی سوچتی ہے کہ ان سے جتنا مشکل ہے. اس نے سوچا کہ چلو اب الگ ہو جاتی. اب الگ ہونے کی بات سن کر پھر سانس اور بھڑکی گی اور بیٹے پر اور تنگ ہوگی اور رونا شروع کر دے گی. دیکھو تم تو پورے کے پورے بدل گئے. ارے ہوگا کہ نہیں، جملے سنے کہ نہیں سنے؟ پتہ نہیں، ہمارے ساتھی تھے وہ بہت سناتے تھے. ہاں، سنتے رہتے ہیں. تو یاد رکھو بہت سنبھال کر گھر میں رہنا ہے محبتوں کے ساتھ. ہر ایک کا اپنا حق ہے، بہن کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے. ہر ایک کا حق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کا حق ہمیں مار دے تو ہم تو گنہگار ہو جائیں گے. سب کا حق ہمیں ادا کرنا ہے لیکن بہت حکمت کے ساتھ. تو پھر وہ بہو سمجھتی ہے کہ اب میری نجات اس گھر سے باہر جانے میں ہے. چنانچہ اپنے خاوند سے کہنا شروع کر دیتی ہے کہ یا تو مجھے الگ گھر لے کر دو یا پھر مجھے میکے چھوڑ کر آؤ. بس اب 2 باتوں میں سے ایک بات کرو. اب خاوند درمیان میں سینڈوچ بن گیا. کیا بن گیا؟ سینڈوچ بن گیا. ادھر سے بھی پریشر ہے، ادھر سے بھی پریشر. ایک ہے مجھے الگ دو تو چلی گئی، میں میکے جاتی ہوں الگ گھر. ماں کہتی ہے کہ نہیں الگ گھر نہیں دینا ہے. اب یہاں سے سانس الگ گھر دینے نہیں دیتی، حالانکہ لڑکے کے پاس طاقت ہے، الگ سے رہ سکتا ہے، لیکن یہاں سے وہ چھوڑتی نہیں اور یہ آتی نہیں. تب پیچھے بیچارہ کیا کرے گا؟ پھر یہ جاتا ہے کسی اللہ والے کے پاس، دعا کر دو میرا معاملہ ٹھیک ہو جائے. تو یاد کرو، ایک طرف ماں اور بہن، دوسری طرف بیوی. جب بیوی کی طرف دیکھتا ہے کہ محبت کرنے والی ہے، نیک نمازی ہے، خوبصورت بھی ہے، گھر بسانا بھی چاہتی ہے، میں اس کے پاس آتا ہوں تو مجھے محبتیں بھی دیتی ہے، تو خاوند کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو جتنا خوش رکھ سکتا ہوں
اسے خوش رکھوں، مگر دوسری طرف اس کی ساس اور بہن مل کر اس کی بیوی کی طرف سے عجیب و غریب رپورٹیں دیتی ہے، عجیب و غریب رپورٹیں دیتی ہے کہ نہ اس کو پکانا آتا ہے، نہ گھر کی صفائی کرنی آتی ہے، پتہ نہیں ماں باپ نے کیسے اس کو پال کر بڑا کیا ہے، کہاں سے یہ گوار اٹھ کر آ گئی، نہ اسے بات کا پتہ، نہ اس بات کا پتہ، نہ اسے اس بات کا پتہ، نہ اسے اس بات کا پتہ، ایک عجیب سی سچویشن، صورتحال گھر کے اندر پیدا ہو جائے۔ ہاں، تو وہ اب اس کے عیب نکالنا شروع کر دیتے، اور عیب میں بھی سارا جھوٹ ہوتا ہے، سارا جھوٹ ہوتا ہے، لیکن ان کی باتیں ایسی بنا کر پیش کرتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑا سچ ہے، سچ کچھ نہیں ہوتا، یہ ساری ایک سیاست ہوتی ہے تاکہ ہم پریشان ہو جائیں۔ ہمیں چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگے اور بیچ کا راستہ اختیار کرے۔ اور بہو کی طرف سے جھگڑے کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو ساس کی طرف سے ہوگی، پھر نندوں کی طرف سے، اب بہو کی طرف سے بھی تو کچھ جھگڑے کے اسباب ہوتے ہیں۔ عام طور پر جس نوجوان لڑکی کی شادی ہوتی ہے، دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ ناتجربہ کار اور بھولی بھالی سی لڑکی ہوتی ہے، اس کو اس دیواجی زندگی کے لڑائی جھگڑوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ ماں کی محبتوں میں پلی، باپ کی شفقتوں میں سمیٹی، بھائی کی محبتیں پائی، ان محبتوں کے ماحول سے نکل کر ایک نئے گھر کے اندر آتی ہے تو توقعات یہی رکھتی ہے کہ جو ماں محبتیں دیتی تھی وہی ساس بھی دے گی، کیونکہ وہ تو اسی نیت سے آتی ہے کہ وہ ساس بھی دے گی، اور جو ابو محبت دیتے تھے وہ مجھے سسرال سسر بھی دیں گے، اور خاوین کے بارے میں تصور رکھتی ہے کہ یہ تو ہے ہی میری زندگی کا ساتھی، تو اس توقعات اور امید زیادہ ہوتی ہے، مگر اس کو وہاں آ کر جو صورتحال نظر آتی ہے وہ کئی مرتبہ اس کی امیدوں کے مطابق ہوتی ہے اور کئی مرتبہ اس کی امیدوں کے خلاف ہوتی ہے۔ لہذا یہ ناتجربہ کار اور بھولی بھالی لڑکی نئے گھر میں آ کر بہت ساری غلطیاں کرتی ہے۔ کھانے پکانے میں اتنی مہارت نہیں ہوتی ہے، مہمان نوازی کا اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کے گھر میں پڑھنے لگی رہتی ہے، اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے، گھر کے کاموں میں اتنا تعاون نہیں کیا ہوتا، چنانچہ یہاں آ کر اس کے لیے صورتحال سخت ہو جاتی، کیونکہ بیٹی شادی سے پہلے پڑھائی لکھائی میں ہوتی ہے، مہمان آئے تو اس کو پتہ ہی نہیں مہمان کا اکرام اور مہمان کو کیسے استقبال کیا جائے، کیوں کہ ماں سنبھال لیتی تھی سب، لیکن اب ایک نیا گھر بسانا ہے تو وہاں پر یہ سمجھتے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ سسرال میں جا کر ہی اکثر لڑکیاں سیکھتی ہے، اور بعض مرتبہ ساس بہت اچھی ہوتی ہے تو بیٹی کی طرف کو سمجھاتی ہے، مہمان آئے تو ایسے کرنا چاہیے، ایسے بیٹھنا چاہیے، ایسے استقبال کرنا چاہیے، تو سکھاتی ہے تو اس کو وہاں سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ لیکن اگر ساس نے سکھائے وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ تو سارا سیکھ کر آئے گی اور یہاں اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا یا کمی ہوتی ہے، تو پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے یہاں کر پھر تو اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے، اپنے میکے میں لڑکی گھر کے کاموں میں اتنا تعاون نہیں کیا ہوتا، چنانچہ یہاں کر اس کے لیے صورتحال سخت ہو جاتی، اور پھر عمر بھر بھی چھوٹی ہوتی ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ میں یہاں آ کر کس طرح اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، یہ بھی نہیں سمجھتی کہ خاموشی کے کتنے فائدے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات کر دیتی ہے، پھر اس کے ایک ایک لفظ کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ ہاں، تو بہو کی طرف سے جھگڑے کا جو سبب ہوتا ہے وہ تو آتی ہے تو اس امیدوں کے ساتھ کہ یہاں مجھے ایسی ہی محبتیں ملے گی ابو امی کی طرح، لیکن اس کے امید کے خلاف ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ بات کر دیتی ہے، تو وہ جو بات کر دیتی ہے اسی بات کو پکڑا جا رہا ہوتا ہے، اسی بات کو پکڑ کر پھر اس کو اچھالا جاتا ہے کہ اس کو تو بولنا نہیں آتا، اس کو تو کام کرنا نہیں آتا، تو یہ ساری شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک ایک لفظ کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ایک لفظ کو پکڑ کر اس کے اوپر پوری داستان بنا دی جاتی ہے، یعنی پوری سٹوری بنا دیتے ہیں۔
پھر اس بہو کے ذہن میں بات بھی ہوتی ہے، بہو کے ذہن، میری شادی ہوئی، نکاح ہوا، میں بیٹی کی حیثیت سے اس گھر میں آئی ہوں، میں اس گھر میں لونڈی بن کر تو نہیں آئی، میں کہیں بھاگ کر تو نہیں آئی، وہ توقع کرتی ہے کہ اس گھر میں مجھے ایک عزت ملنی چاہیے۔ اور خاوند کے بارے میں اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ خاوند تو بس ایسا ہو کہ میری ہر بات پر آمین کہے، کچھ نہ کہے، خالی کیا کہے؟ آمین، ہر بات پر آمین کہے، کہنے والا ہو۔ اس کے دل کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ ادھر میری زبان سے بات نکلے اور خاوند یس فرما دے۔ اور بعض اوقات اس بہو کے ذہن میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے یا سہیلیوں نے اس کو غلط گائیڈ کیا ہوتا ہے، سہیلی ابھی تو کچھ اس کو غلط سکھا دیتی، جو رسم و رواج ہے عام طور پر وہ سکھا دیتی ہے کہ اگر تم سسرال جا کر ایک دفعہ دب گئی تو ساری عمر تمہیں دبا کر رہے گی۔ وہ سہیلیوں نے بھی تو اس کو ٹرین کر کے بھیجا ہوتا ہے کہ اگر دب گئی تو ساری زندگی تمہیں دبا کر رکھیں گے، لہذا وہ بھی اپنے حقوق کی جنگ لڑنا شروع کر دیتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا اپنے میکے میں آ کر تذکرہ کرتی ہے۔ پھر اپنے میکے میں آ کر وہاں جو ہوا تھا، کہتے ہیں نا کبھی گھر میں